وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام دینی بھائیوں، ہم رات دن دیکھتے ہیں اپنے مشاغل میں رہ کر کہ ہر آدمی اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر کوشش کرتا ہے، اس میں صلاحیت لگاتا ہے، عمر لگاتا ہے، جان لگاتا ہے. ایک کھیتی والا سب کچھ کھیتی میں لگاتا، اپنی اولاد کو بھی لگاتا، اپنی بیوی کو، بچوں کو، عورتوں کو بھی گھر میں کھیتی کو بیچ دیتا. ایک دکاندار تجارت کرتا ہے، سامان خریدتا ہے، بکاتا ہے، اس میں اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے. اس کے سامنے ایک مقصد ہے، دکان سے کامیابی کا، کھیتی سے مقصد ہے فصل کا حاصل کرنے کا. بچوں کی تعلیم کر کر بچوں سے ارننگ لینا چاہتا ہے، دنیا کی ڈگری لینا چاہتا ہے تاکہ اس سے معیشت کا مسئلہ حل ہو جائے. لیڈر اپنی کوشش کرتا ہے تاکہ مستقبل کا CM بن جاؤں. ہر ایک اپنی اپنی کوشش کرتا ہے، لیکن سب اپنے سامنے مقصد رکھتے ہیں. بغیر مقصد کے جو چلتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے، راستے میں چھوڑ دیتا ہے. بغیر مقصد کے چلنا پاگل پن کی دلیل ہے. پاگل کو پتہ نہیں رہتا، کچھ بھی کام کرتا بیٹھ جاتا. بغیر مقصد کے چلنا بچوں کا کھیل ہے. بچے گھروں کا بناتے، کھیلتے، پھر ٹائم ہو گیا پھر توڑ کے بھاگ جاتے. ایک بس میں پیسنجر بیٹھا، کنڈکٹر پوچھ رہا کہاں جانا ہے، پتہ نہیں ہے. کہاں لے جائے گا کنڈکٹر؟ یہی اتر جاؤ، تمہیں تمہاری منزل نہیں معلوم. اللہ نے ایمان والوں کو ان کی منزل بتلائی ہے، مقصد بتلایا ہے. وہ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہیں موت اور حیات کے درمیان، حیات اور موت نہیں، تمہیں موت اور حیات کے درمیان کی ایک زندگی دی ہے تاکہ کون اچھے اعمال کر کر آتا ہے. کیا کر کر آتا ہے؟ دکان بنا کر آتا ہے، پراپرٹی جمع کر کر آتا ہے، بلڈنگاں بنا کر آتا ہے، کھیتی لے کر آتا ہے، لیٹری کر کر آتا ہے. کیا کر کر آتا ہے؟ اچھے اعمال کر کر آتا ہے. اچھے اعمال کون سے؟ یہ پارٹی بولتی ہمارا طریقہ اچھا، وہ پارٹی بولتی ہمارا طریقہ اچھا، سوشلزم بولتا ہمارا طریقہ اچھا، کمیونزم بولتا ہمارا طریقہ اچھا، مزدور یونین، کامریڈ یونین بولتی ہمارا طریقہ اچھا. ہر ایک اپنے دماغ سے سوچتا ہے، اپنے طریقے کو بتلاتا ہے. لیکن طریقہ کس کا اچھا؟ بھاری کمپنی کی مشین، اس کمپنی جتنی بھاری اس کا پروفٹ بھی دیتا ہے کہ اس کو اس طرح سے چلانا ورنہ مشین خراب ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ایک آپریٹر بھی لیتا ہے، ٹیکنیکل آدمی بھی لیتا ہے، مشین کو چلانے کا طریقہ بھی سکھلاتا ہے. اس طرح اللہ نے انسانوں کی مشین بنائی. ایسی مشین بنائی جو کبھی خراب نہیں ہوتی. دل کی حرکت کو دیکھو کب سے چل رہی ہے، کب تک چلے گی، موت تک چلے گی. پیروں کی طاقت، ہاتھوں کی طاقت، زبان کی طاقت، کانوں کی سماعت، دماغ کے سوچنے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں اس مشین کے اندر ہے جس میں نفسیاتی نظام ہے، اخراجی نظام ہے، خارجی نظام ہے، ہضمی نظام ہے، تنفسی نظام ہے، تولیدی نظام ہے. سارے نظاموں کے مجموعے کی انسان کی ایک مشین بنائی اور اس کو کس طرح چلانا، اس کے لیے پروفیٹ اللہ نے اپنا کلام اللہ کو دیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ ان کی زندگی کو اپناؤ گے تو اپنے مقصد پر پہنچو گے. اگر ان کی زندگی کو بھلا دو گے تو مقصد سے ہٹ جاؤ گے، پھر سب راستے کھل جائیں گے، بھٹکتے رہو گے، پریشان رہو گے، کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں جاؤ گے. تاجدار مدینہ نے اپنی ساری زندگی کی صلاحیت، ساری زندگی کا وقت اسی میں لگایا، اسی میں کھپایا، سب کچھ اس میں لگا دیا. حتیٰ کہ اولاد کو بھی اسی میں لگایا، بیٹیوں کی بھی قربانی اسی میں، اور نوازوں کی شہادت بھی اسی میں، اور صحابہ کی جماعت بنائی، انہوں نے بھی سب کچھ اسی میں لگایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام میں داخل ہوئے، ان کی 12 دکانیں تھیں ہول سیل کی. کتنی دکانیں کہاں گئی؟ سب دین کے لیے لگ گئی. جب اسلام میں داخل ہوئے 45,000 درہم تھے. اشرفیوں کا بنتا، سونے کا بنتا، اتنا قیمتی اس وقت کے 45,000 درہم کہاں گئے؟ ان کی حیثیت چیف جسٹس کی حیثیت، چیف جسٹس کی حیثیت، اس کا مقام، وہ حیثیت کہاں گئی؟ دکانیں کہاں لگی، مال کہاں لگا، حیثیت کہاں لگی؟ حتیٰ کہ اپنے آپ کو اس حال میں بنا دیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، دعوت کے تقاضے پر مال کا مطالبہ کیا، سب کچھ لا لیا. پوچھا ابوبکر گھر پر کیا چھوڑا؟ گھر پر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، باقی سب لا لیا. حتیٰ کہ جسم کا لباس بھی لا کر رکھ دیا، ڈانٹ کے کپڑوں کو پہنا ہے، ببول کے کانٹوں کو لگایا ہے. اللہ کے سامنے جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر اللہ کے ذریعے سے
حضور کو کہا کہ ابو بکر کو اللہ کا سلام پہنچائے، کیا وہ مجھ سے راضی ہے؟ کتنا دیا، کتنا دیا، کس لیے دیا؟ خودی کو کر بلند کتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ ہمیں اچھے اعمال کر جانا یہ ہمارا مقصد ہے۔ اچھے اعمال کون سے؟ جس کو اللہ نے قرآن میں بتایا، اور اس کا طریقہ کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ نے عقل دی، اللہ نے صلاحیت دی، ہم سب کچھ لگاتے ہیں اپنے بچوں کی ترقی کے لیے، اپنے گھر کو بنانے کے لیے، اپنے مال کو جمع کرنے کے لیے، اپنے نفس کی شہرت کے لیے، اپنے خواہشات کے لیے، لیکن سب کی سب کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہونے والا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہنے والا ہے۔ ساری محنتیں رائے گاں، کیا لے جائے گا؟ پیدا ہوا تو کیا تھا؟ دودھ کی بوتل، نپل، شہد، گودڑی، جھولا، ننگا آیا، جائے گا تو کیا لے جائے گا؟ کھیتوں کی 7/12، ڈگری کی سرٹیفکیٹ، دولت کی اینٹیں سونے کی بنی ہوئی خبر میں رکھی جائے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ مر رہا ہے، کون تھا جاگیردار تھا، کون ہے لیڈر تھا، کون تھا آمدار تھا، کون تھا خاصدار تھا، کون تھا چودھری تھا، کیا حال ہے؟ منہ کھلا رہ گیا، آنکھیں کھل رہی ہے، مکھیاں جا رہے منہ میں۔ کپڑے سے بندھو، دھاٹے سے بندھو، منہ مت کرو۔ بچے ڈر رہے، آنکھوں پہ پٹی ڈال دو، چادر اڑا دو، منہ مت کرو، چادر اڑا دو۔ پیرا ٹیڑھے پڑے ہوئے، پٹی سے بندھو، انگوٹھوں کو ملا کے بندھو، لنگی نکال دو، چٹی نکال دو، بنیان نکال دو، کرتا نکال دو، پیجامہ نکال دو، سب نکال دو۔ کون ہے؟ معنی شخصیت ہے، فی اثر شخصیت ہے، متاثر کرنے والی شخصیت ہے، کروڑوں کے پیسوں کا رکھنے والا ہے، سب کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والا ہے۔ کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ لایا کیا سکندر، دنیا سے لے چلا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نہیں۔ ہمارے نبی عالم کے لیے نبی ہیں، دنیا کی بسنے والے انسانیت کے بچے بچے کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ سفر کہاں تک ہے؟ سفر طائف تک ہے۔ سفر کہاں تک ہے؟ سفر مکے سے مدینے تک ہے۔ سفر کہاں پر ہے؟ بچپن میں شام تک تجارت کے لیے ہے۔ سفر کہاں پر ہے؟ معراج کے گلابے پر مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان پر ہے۔ اور دنیا میں کہاں گئے؟ بھارت میں گئے، ایشیا میں گئے، امریکہ میں گئے، افریقہ میں گئے، کہاں گئے؟ لیکن نبی قیامت تک کے نبی، قیامت کے دن بھی نبی۔ نبوت کی دعا باقی ہے، شفاعت والی دعا باقی ہے، قیامت کے دن بھی نبی۔ کیا مقصد؟ کیا اچھا عمل؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، یہ عبادت ہے۔ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، یہ عبادت ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو، یہ دعوت ہے۔ ہر ایمان والے کا مقصد حیات دعوت اللہ۔ کیا مقصد ہے بھائی؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ نہیں، حضرت موسیٰ عیسیٰ کا امتی حواری تو ہو سکتا ہے، لیکن تاجدار مدینہ کا سب کچھ لگایا ہے۔ لیکن ہم آج بھول گئے، نبی کے طائف کے سفر کو بھول گئے، جس کی پریشانی پر فرشتوں نے آسمان پر رویا تھا۔ ہم اس طائف کے سفر کو بھول گئے، جس پر نوجوانوں نے پتھروں کی بارش کر خون سے پیروں کو لبریز کر دیا۔ ہم اس نبی کے چچا کے کلیجے کے چبائے جانے کو بھول گئے۔ ہم خندق پہ پیٹوں پہ پتھر باندھے جانے کو بھول گئے۔ ہم نواسوں کی کربلا کی شہادت کو بھول گئے۔ ہم ددنان مبارک کے عہد پہ شہید ہونے کو بھول گئے۔ سب کچھ قربانیاں جس کے لیے تھی، تمہارے اور میرے لیے تھی، کہ ہر ایک اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے، اچھے اعمال کرنے والا بن جائے۔ لیکن ہمیں ہماری آنکھوں کی دیکھنے، ہمارے مال نے، ہماری دکانوں نے، ہماری خواہشات نے، ہماری نفس پرستی نے، ہماری حیوانیت والی زندگی نے کیا کیا؟ سب پامال کر دیا۔ شیطان اللہ سے کہہ کر نکلا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وہ چال میں چل رہا ہے۔
طاقتیں چل رہی ہیں، سازش پھیلا ہوا ہے، اتنے دور ہو گئے کہ ہم نے اپنے دین کے ماحول کو بھول گئے، اپنے کلچر کو بھول گئے، اسلامی شعار کو بھول گئے۔ بے حسی اتنی ہے جس طرح ٹی وی کا دیکھنا ایک عام ہو گیا، کوئی گناہ کا تصور نہیں، نیٹ کا استعمال لڑکیوں اور لڑکوں کا ایک عام ہو گیا، ساری دنیا ہتھیلی میں ہے، جو چاہے دل چاہے نفس کی ہر چیز کو دیکھتے بیٹھ اور رات میں جگتے رہے، یہ سب عام ہو گیا۔ احساس ہی نہیں ہے میری بیٹی پڑھنے کو جا رہی ہے یا عزت گمانے جا رہی ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا پڑھنے کو جا رہا ہے یا عقیدے پر اس کے ڈاکے مارے جا رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ ایسا ماحول بن گیا، ایسا معاشرہ بن گیا کہ احساس ہی ختم ہو، وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے دیا جاتا رہا۔ چھٹی مر چکی ہے، ہمارا زمین مر چکا ہے، ہم بھٹکے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کون سا راستہ ہے، ہم بھول گئے۔ جس طرح نبی کی قربانیوں کو بھولا، نبی کی سیرت کو بھولا، صحابہ کی قربانی کو بھولا، اس طرح ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے راستے کو بھول گئے۔ ماحول میں پڑے ہوئے کچھ فرق ہی نہیں ہے۔ تقسیم ہند کے وقت ارتداد کی ہوا چل رہی تھی، پنجاب میں بہت اکثرت سے ارتداد ہو رہا تھا۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ نے جماعت بنائی اور تشکیل کی، 15 دن تک ترغیب دیتے رہے، ہمیں چلے 4 مہینے کی جماعت نہیں، ہمیں ایسی جماعت چاہیے جو پورب پنجاب میں پورب کے حصے میں جائے اور اس وقت تک وہاں پر قیام کرے جب تک ارتداد کی ہواؤں کو بدل نہ دے، وہ واپس آ نہ جائے، ورنہ تمہاری خبریں بن جائے۔ جماعت کو بھیجا، 22-23 نفر تیار ہو کر پہنچے۔ جب پہنچے، ویران مسجد ہے، استبل بنے ہوئے ہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، سب سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ گئے، پولیس آ گئی، چاروں طرف سے گھیر لی، فائرنگ شروع کر دی، زخمی ہو گئے۔ فائرنگ میں پھر گولیاں بند ہو گئی۔ وہ کہنے لگے یہ کون لوگ ہیں، ان پہ فائرنگ نہیں چل رہی، کیا منتر پڑھ رہے ہو؟ کہاں منتر ونتر نہیں جانتے، ہم تو خدا کا قرآن کلام پڑھ رہے ہیں۔ وہ بولے ان کو چھوڑنا بھی مشکل ہے، ان کو مقابلہ کرنا بھی مشکل ہے، جاؤ تم جاؤ یہاں سے۔ 2 آدمیوں کو لگا دیا اور ریفری کر کے بھیج دی، مسلم علاقے سے چلنے لگے۔ جب چلنے لگے تو وہاں پر مسلم ارتداد میں پہن کرے تھے، ان کو سمجھایا، واپس لے کر آئے۔ اس فائرنگ کے بعد پھر پولیس کی دوسری فائرنگ آئی، دوسری فائرنگ میں 13 نفر چلے گئے، صرف 7 نفر واپس آئے، باقی سب کے سب اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ ارتداد ہے ارتداد۔ آج امت کی لاکھوں بیٹیاں امت کی بیٹی ہو رہی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے، ماحول بدل گیا، احساس نہیں ہے، ایمان کی وہ حرارت دل میں برا سمجھے وہ بھی باقی نہیں ہے۔ کون ہے ذمہ دار؟ کہاں ہے وہ اسلامی معاشرہ؟ کہاں ہے وہ اسلامی شعار؟ کہاں ہے وہ اسلامی زندگی؟ کیا شادی میں حضور کا طریقہ؟ کیا تجارت میں حضور کا طریقہ؟ کیا لباس میں حضور کا طریقہ؟ کیا چہرے میں حضور کا طریقہ؟ کیا زندگی گزارنے میں حضور کا طریقہ؟ کیا بچوں کی پرورش میں حضور کا طریقہ؟ کون سا شعبہ ہے زندگی کا جس میں تاجدار مدینہ کی زندگی کا عکس ملتا؟ کوئی احساس ہی نہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ دنیا کی چھت جھلک کو نہیں دیکھے گا، اللہ دنیا کی چمک دمک کو نہیں دیکھے گا، اللہ تو اس کے دل کو دیکھے گا، اس کی ایمان کی کیفیت کو دیکھے گا، اللہ اس کے ایمان پہ امت کے غم کو دیکھے گا اور اس پر اس کو لے کر چلے گا۔ ماحول کو بنانا ہوگا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے تو ماحول کو بچانا ہوگا۔ بازو کی دکان میں آگ لگ رہی ہے، اپنی دکان کو بچانا ہے تو پہلے اس کو پانی ڈالو، اس لیے نہیں کہ میرا آگ خود پہ نہیں ہوا، بلکہ میری دکان پہ بھی آگ لگنے کا خطرہ ہے، میرے گھر میں بھی بے دینی آنے کا خطرہ ہے، میرے محلے میں بے دینی آنے کا خطرہ ہے، میرے خاندان میں بھی بے دینی آنے کا خطرہ ہے۔ خود کو بچانے کے لیے بھی اپنے آپ کی حفاظت تو کرو، یہ بھی نہیں ہے۔ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ آج حضرت مولانا سعد داماد برکاتہم اقتدار کے تعلق سے نمبر 1 پر اس کو لے رہے ہیں۔ ایسا چل رہا ہے جیسا امڑتا ہوا سیلاب ہے ارتداد کا، خود صوبے میں اپنے لاکھوں بیٹیاں امت کی دوسروں کے حوالے ہو گئی۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو؟ اللہ کے نبی کے داماد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ 5 سال کے حبشے کی
ہجرت کے بعد واپس آئے. اللہ کے نبی نے کہا جعفر تیرے آنے کی تو مجھے خوشی نہیں. اب آیا, اتنے دن کے بعد آیا جعفر, 5 مہینے کے بعد, 4 مہینے کے بعد, چلنے کے بعد نہیں, 5 سال کے بعد واپس آیا. پھر بھی کیا کہہ رہے جعفر تیرے آنے کی تو خوشی ہوئی, لیکن جعفر اس سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت تو غوبہ موتا کے تقاضے پر چلے جا. آئے نہیں آئے کہ پھر بھیج, آئے نہیں آئے کہ پھر بھیج دیا. اللہ نے اپنے قدرت سے مسجد نبی میں مدنی منظر بتلایا کہ حضرت جعفر لڑ رہے ہیں, دشمن نے حملہ کیا, حضرت جعفر کے ہاتھ میں علم ہے, دشمن کے حملے سے سیدھا ہاتھ شہید ہو گیا. حضرت جعفر نے دوسرے ہاتھ میں علم کو پکڑ لیا, دوسرے ہاتھ پہ حملہ ہوا, دوسرا ہاتھ بھی شہید ہو گیا. حضرت جعفر نے گردن کے بل اپنے علم کو پکڑا, پھر دشمن نے حملہ کیا, جعفر کے 2 ٹکڑے ہو گئے, علم کو دوسرے نے پکڑ لیا. آنکھوں سے آنسو کے اظہار, قطر آنسو سے بہنے لگی. ابو درداء رضی اللہ ساتھ میں تھے. کہا ابو درداء چلو جعفر کے گھر پر جا کر تعزیت کریں گے. گھر پر پہنچے, بیوی تھی 23 سال کا جوان, ان کی بیوی جوانی میں ہے, 23 سال کے شوہر کی بیوی کیسی ہوگی. اچانک بغیر کسی امید کے, کبھی اس ناگہانی تیز دھوپ میں کبھی آتے نہیں, کیا بات ہے, کیسا کیا آ گئے, کیا حال ہے میرے جعفر کا. جلدی جلدی 2 معصوم بچوں کو کپڑے پہنایا اور اللہ کے نبی کے سامنے رکھا. بچوں کو دیکھتے ہی ہچکی بند ہو گئی. کاٹا ہے مدینہ, کیا حال ہے یا رسول اللہ, میرے شوہر کا کیا حال ہے. امید کی کرن, سیریس ہوں گے, زندہ تو ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تجھے صبر عطا فرما. سننا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑی, کیا قصور تھا, جعفر شہید کیوں ہوئے, ان کی بیوی جوانی میں بیوہ کیوں ہوئی, چھوٹے چھوٹے 2 معصوم بچے یتیم کیوں بن گئے, ہمارا کیا حال ہے. وہ کس کے لیے قربانی. ہم تو خواہشات میں چڑھ رہے ہیں. صحابہ نے ضروریات کو قربان کیا, مکان ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ کی زندگی چبوترے میں ملتی ہے. اسد بن عمیر آ گئے, رئیس باپ, بڑے باپ کا بڑا بیٹا, اسلام قبول کیا تو پھر صوبے میں اس میں آ گئے, اصحاب صوبہ کے چبوترے پہ آ گئے. چبوتروں میں زندگی بسر کی. مکان ضروری ہے, مکان کی اہمیت نہیں دی. کھانا ضروری ہے, پیٹوں پہ پتھر مانگا, پتے چبائے. یہ سب کس کے لیے. اللہ کا بندہ اللہ کو پہچاننے والا بنے. ہم کس کے لیے جی رہے, اپنے اولاد کے لیے, اپنی بلڈنگ کے لیے, اپنی کھیتی کے لیے, اپنے خواہشات کے لیے, اپنے ارمانوں کے لیے. کب تک, موت تک. کب آئے گی موت, کب آئے گی موت. آگاہ اپنی موت کا کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, کل کی خبر نہیں. اصل میں ہمارے کو فکر نہیں ہے, اللہ نے ہر ایک کو فکر دے رکھی ہے. ہم نے مقصد کو سامنے نہیں رکھا. ہم کیوں جی رہے, کمانے کے لیے, بلڈنگ بنانے کے لیے, اولاد کی ترقی کے لیے, کھیتی کے لیے, دکان کے لیے. ہم اوروں کی طرح نہیں ہیں. بھارت میں رہنے والا, ایمان والا, جو جانا تھا تقسیم ہند کے وقت جا چکا. اب اللہ نے جن کو بھی رکھا ہے وہ صرف دعوت اللہ کے لیے. ہم یہاں رہنے والے ہر ایک کو اللہ کا تعارف کروانے کے لیے ہے. اللہ نے ہمیں اسی لیے رکھا ہے, ورنہ پوچھا جائے گا. والوں والوں سے مولانا عمر صاحب پالن پوری نے یہی کہا تھا, عیش و عشرت کے نقشوں میں چل رہے ہو, تمہیں بھنگی بھی رکھنا گوارا نہیں کریں گے. حال دیکھ رہے ہو, ہم بھی اسی حال میں رہیں گے. ہمارے گھروں تک بے دینی آ رہی ہے, امڑتا ہوا سیلاب ہے. اس کو ٹیکے کی ضرورت ہے, ٹیکے کی ضرورت ہے. اوپر چڑھی ہوئی گاڑی ہے, اگر اس کو بریک نہیں لگاؤ گے, اگر پیچھے ٹائر پہ ٹیکا نہیں دو گے تو گاڑی سلپ ہوگی, اور اتنی زور سے سلپ ہوگی کہ چورا چورا ہو جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم تھے. ایسے موڑ پر آ گئے, ہم ایسے موڑ پر آ گئے. ہم نے اگر بے فکری کا خیال کیا اور ہم بے فکری کے ساتھ رہے, آنے والی نسل ہمیں کبھی نہیں معاف کرے گی, کبھی نہیں معاف کرے گی. ہماری اولاد نہیں معاف کرے گی, ہماری نسل نہیں معاف کرے گی, اور اللہ کے پاس کچھ جواب نہیں دے سکے. امت کا غم اور امت کا درد مولانا الیاس رحمت اللہ نے شروع کیا. اکیلے تھے, بیٹے بھی ساتھ نہیں تھے. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ بھی ساتھ میں نہیں تھے, اکیلے پھرتے تھے. میوات کے کھیتوں میں جا کر بات کرتے تھے,
دعوت دیتے تھے، پوری جاگیر لگا دی، سب دولت ختم ہو گئی، بیوی سے لیا، زیور بیبی کے بھی دے دیا۔ امت کا اللہ امت کا کیا ہوگا؟ اللہ امت کا کیا ہوگا؟ امت نمازیں چھوڑی ہوئی، اللہ امت دین کو چھوڑی ہوئی، اللہ تیرے کو بھولی ہوئی ہے، اللہ کلمے کو بھولی ہوئی ہے۔ دیہاتوں میں دیکھو، چل کر دیکھو دیہاتوں میں کیا حال ہے، جہاں مسجد نہیں ہے وہاں پر کیا حال ہے۔ ہم تو اذانیں سن کر آ جاتے ہیں، ان دیہاتوں میں کیا حال ہے۔ اس نے اپنے لباس کو بدل رکھا ہے، وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ اللہ کا نام بھی نہیں لیتا، ماحول نے اس کو دبوچ کر رکھ دیا ہے۔ ایمان کی اہمیت کو نہیں جانتا، ایمان کی قدرت کو نہیں جانتا، ایمان کی طاقت کو نہیں جانتا۔ اللہ سب کے لیے کافی ہے، اللہ کے خزانوں کو نہیں جانتا کہ میرا خدا کیسی قدرت اور خزانوں والا ہے۔ ایسی بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کیا، میکائیل کو پیدا کیا، ایک حصہ خشکی، 3 حصے پانی، سارا پانی ڈال دیا جائے میکائیل کے سر پہ، پورے سر پہ نیچے تالو پہ، کہ خطرہ نہیں رہے گا۔ اتنی تالو میکائیل کی بڑی ہے، سر کتنا بڑا ہے، میکائیل کتنا بڑا ہے، میکائیل اتنا بڑا ہے تو میکائیل کا بنانے والا کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے خزانوں کو نہیں جانتے، ایمان کا مذاکرہ نہیں، ایمان کی طاقت نہیں، ایمان پر قوت نہیں، ایمان پر محنت نہیں، ایمان کی فضیلت کو بھول بیٹھے ہیں، اس لیے مرعوب ہو گئے۔ ورنہ اللہ سب کے لیے کافی ہے، کن فیکون۔ یہ جو کچھ ہے یہ سب مکڑی کے جالے ہیں، جالے، ایک ہاتھ پھیر دو سب جالے ختم ہو جائیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ول پاور چاہیے، ول پاور، ہمت چاہیے، یقین چاہیے، یقین کا سب کچھ ہوگا۔ ایک کافی ہے، ایک۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے جب شروع کی محنت، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ آج دنیا کے نقشے میں بتاؤ کون سی جگہ باقی ہے جہاں پر دعوت کا کام نہیں ہوتا۔ مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کو جب پتہ چلا کہ مولانا الیاس نے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے، بہت اچھی کارگزاری آ رہی ہے، ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ ندوہ کے ناظم ہیں، مولانا علی میاں سے بڑے ہیں اور اس وقت ناظم اعلیٰ تھے، ملنے کے لیے پہنچے۔ پتہ چلا کہ حضرت تو میرٹھ کے لیے نکل چکے ہیں۔ وہ واپس آئے، اسٹیشن پہ دیکھا ایک شخص جھاڑ کے سائے میں چبوترے پر بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص جھاڑ کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا نوجوان اکلوتا منتوں مرادوں کا نوجوان بیٹا مر چکا ہے اور بوڑھا باپ اس کے غم میں بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے کسی سے پوچھنا نہیں پڑا، میں سمجھ گیا کہ کوئی اور نہیں، یہی مولانا الیاس ہے۔ کسی کی شب وصل ہو کر کٹے ہیں، کسی کی شب وصل ہو کر کٹے ہیں، میری شب بھی کیسی شب ہے الہی نہ ہو کر کٹے ہیں۔ یہ درد لباس بدل دی ہم نے، تسبیح ہاتھ میں لے لی ہم نے، مسجد میں آنا تو شروع کر دیا، لیکن دل کی کیفیت نہیں بڑی، دل نہیں جلتا، دل نہیں کڑتا، وہ دل نہیں ہے۔ پوچھو اس شوہر سے جس کی بیوی بیمار دواخانے میں شریف ہے، اس کا چہرہ بتلا رہا ہے، کتنا افسوس ہے اس کو۔ پوچھو اس باپ سے جس کا نوجوان لوہے کی سلاخوں کے پیچھے جیل میں بند ہے، پوچھنا نہیں پڑتا۔ پوچھو اس عورت سے جس کا شوہر مر چکا ہے، آہ کر رہی ہے، آہ، کوئی تقریر نہیں، کوئی بیان نہیں، پڑوسی سب جمع ہے، اس کے ایک آہ پہ سب رونے لگ گئے۔ آج امت کی لاکھوں بیٹیاں چلی گئی، ایک بھی رونے والا نہیں ہے، چوٹیوں کی طرح ہنسے جاتے ہیں، کوئی احساس کرنے والا نہیں ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں وہ اضطراب نہیں، وہ فکر نہیں، وہ بڑن نہیں، وہ دل نہیں جلتا۔ بیٹے کے لیے جیسا جلتا ہے، بیوی کے لیے جیسا جلتا ہے، دکان کے لیے جلتا ہے، کھیت کے لیے جلتا ہے، میرے نبی کی امت کے لیے کوئی رونے والا ہے کوئی رونے والا؟ جام کوثر پر حوض کوثر کس منہ سے مانگے گا؟ کس منہ سے مانگے گا؟ دیکھو چچا کو، دیکھو کلیجے کو چبایا گیا، دیکھو حسن حسین کو شہادت کر دیا گیا، دیکھو عمر بن جبوہ کو، دیکھو لنگڑے ہیں کہاں شہید ہوئے، دیکھو مسکین عمیر کو، نوجوان کو کہاں پر شہید ہوئے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، ایک بھی صحابی ایسا ملے گا جس نے تقاضے کو چھوڑا ہے؟ ہمیں ڈر کھایا جاتا ہے، میرا کیسا ہوگا، میری روٹی کا کپڑا کیسا ہوگا، حالانکہ گھر میں کنٹل جواری پڑی ہوئی ہے، پھر بھی روتا ہے، روٹی کے ٹکڑے اس کو رلاتے ہیں، پان جمع ہے، گھر کے رات کی چوری اس کو ڈراتی ہے۔
جگہ کے بیٹھتا ہے، لیکن اس کا پیسہ کورٹ کچہریوں میں چلے جائے گا، چوریوں میں چلے جائے گا، بیماریوں میں چلے گا، اس کا احساس نہیں ہے، لیکن طاقت کے لیے بنا لو نماز، 3000 کی نماز بنا لو، اور خود کا پیخانہ بنا رہا تو 30,000 روپے لگے، اور کوئی بات نہیں، اور اچھا بنا۔ یہ ہے میری دین کے ساتھ مال کی قربانی۔ کہاں لگا رہا ہوں میں، عمر کو کہاں لگا رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، سوچو، احساس پیدا کرو، احساس پیدا کرو کیسا ماحول ہو رہا ہے اور ہم کس حال میں چل رہے ہیں۔ یہ فکر، یہ اڑن جب تک کہ نہیں آئے گی نا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمارے ظاہر سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے مکھیڑ کی کارگزاری دیکھو کہ خبر کھودنے والا غیر معروف، کوئی پہچان کا نہیں، ضلع میں چلے گیا، ان کا کٹولی، کیا کریم بھائی، کٹولی مقام پر انتقال ہو گیا، وہاں سے اعلان ہو رہا ہر مسجد سے، جنتی کا نماز جنازہ ہے، جس کا جنازہ ہے، ہزاروں لوگ نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ ابھی ایک دوسری جماعت جا کر آئی تو وہاں سنا رہے تھے، ہم وہاں سے گزرتے تو خبر میں خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو کوئی پہچاننے والا نہیں۔ اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ ڈگری کو نہیں دیکھتا، اللہ تو اس کے قرآن کو دیکھے گا۔ یہی تو اخلاص ہے کہ میرا جینا میرا مرنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا، میری عبادت کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ دکان کے لیے، بیوی کے لیے، بیٹی کے لیے، دولت کے لیے، دکان کے لیے، دنیا کے لیے، کس کے لیے؟ سوچو۔ اسی طرح میں مر جاؤں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ جوانی اللہ نے اسی لیے دی، یہ صحت اسی لیے دی، یہ عقل اسی لیے دیا، یہ مال اسی لیے دیا، یہ دولت اسی لیے دی۔ کسی صحابی کو اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ پتیوں کے چبانے والے، جن کے پھلے بکریوں کے مینڈی کی طرح نکلتے تھے، ان کو اسلام نے اشرفیوں کے ڈھیروں کے غلے دیے ہیں، سونا اتنا دیا ہے ان کو، وقت کا گورنر بنایا ہے، کسی کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ دنیا میں نسبت اس کو دیں گے، اللہ جو اتنا غیرت مند ہو کوئی نہیں ہے، بے نیاز اللہ ہے، لگانے پر کچھ کم نہیں ہوگا، صرف ہمت کی ضرورت ہے۔ کیا کی ضرورت ہے بھائی؟ ایک نوجوان، اس کی والدہ بیمار ہو گئی، اس نے اس کو دواخانے میں شریک کیا، ایک ہفتے کے بعد آیا، ڈاکٹر صاحب میری ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ بہت اچھی ہو گئی، اس کو لے جا سکتے ہیں؟ کہا ڈاکٹر صاحب میں 2 دن کے بعد لے جاؤں گا۔ 2 دن کیوں بھائی، آج ہی لے جاؤ، میرے گھر میں میرے برتھ ڈے کا پروگرام ہے، سب فرینڈ سرکل جمع ہے، میری بوڑھی ماں کیا کرے گی، اس لیے رہنے۔ 2-3 دن کے بعد جب واپس آیا، ڈاکٹر صاحب میں لے جانا چاہتا ہوں، تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہو۔ کیا ہوا؟ کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جو سیل بڑھتے نا صحت میں، بدلتے رہتے ہیں، وہ بند ہو گئے۔ کیوں بند ہو گئے؟ شاید ڈپریسڈ ہو گئی ہو، نا امید ہو گئی۔ بیٹا گیا، امی کیا بات ہے؟ بیٹے میں میرے بڑھاپے کا سہارا میرے خاندان کا چراغ تو ہی ہے، کہ تیرے لیے جینا چاہتی ہے اور تو ہی مجھے بوجھ سمجھتا ہے، میں کیا کروں گی؟ تو میں کہہ کے لیے زندہ رہوں۔ امید، یہ دل پور ہے، یہ یقین ہے، اللہ سے یقین ہوگا، اللہ کے ڈرنے سے یقین ہوگا، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اللہ لگڑے مچھر سے کام لے گا، اللہ ابابی جیسے چڑیا سے کام لے گا۔ مچھر اچھا کہ انسان اچھا؟ بولو، ابابی چڑیا پرندہ اچھا کہ انسان اچھا؟ اشرف مخلوق ہے، اچھا ہے، اچھا۔ اللہ ان سے کام لیتا تو تم سے مجھ سے کیوں نہیں کام لے گا؟ ہماری بے فکری، ہماری بے طلبی اللہ کو ناراض کی، اللہ کو راضی کر لو۔ کوئی شے جی لگانے کے قابل نہیں ہے، جی لگانے کے قابل اللہ ہے۔ اللہ بیوی سے جی لگاتا، بیوی کے خواہش کو پوری کرتا، اولاد سے جی لگاتا، اولاد کی ضد کو پوری کرتا، دکان سے جی لگاتا، دکان کے سامان کی فکر کرتا، کھیتی سے جی لگاتا، کھیتی کی فصل نکالنے کی محنت کرتا۔ اللہ سے جی نہیں لگتا، اس لیے اللہ کے حکموں کو توڑتے چلتا ہے، توڑتے چلتا ہے، توڑتے چلتا ہے۔ اللہ سے جی لگا لو، سارے مسائل کا حل۔ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں، اللہ نہ لقے مچھر کا محتاج، اللہ نہ ابابیل کا محتاج۔ حضرت ابراہیم کی آنکھ کو ٹھنڈی کیا تو کون سا سبب اختیار کیا؟ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا اللہ، نفع نقصان کا، عزت و ذلت کا، کامیابی اور ناکامی کا،
زندگی اور موت کا دینے والا اکیلے اللہ ہے. اللہ کو راضی کر لو، سارے مسائل حل ہو جائیں. اس کے لیے جنت پھرت ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ لوگ محنت کرتے ہو، قربانی دیتے ہو، ورنہ ماحول میں چلنے والے ہزاروں ہیں. دکان میں ہے، کھیتی میں ہے. اللہ نے ہمیں صحت دی، ورنہ بیمار پڑتے تو گیڑیاں لگڑتے ہوئے گلوکوز کے شیشے چڑھے ہوئے رہتے. بیماری سے کس نے بچایا ہمیں، پریشانی سے کس نے بچایا ہمیں، صحت کے ساتھ کس نے رکھا ہمیں. توفیق بھی تو اللہ ہی نے دی. اللہ کا توفیق نہیں دیتا تو ہم یہاں کہاں بنا بیٹھ سکتے. یہ سب اسی کی توفیق کا نتیجہ ہے. تھوڑی سی محنت کو اور بڑھا لو. کیا کر لو بھائی، تھوڑی سی محنت کو اور بڑھا لو. اللہ بہت نوازے گا، بہت نوازے گا. جیسا کہ تقی بھائی نے اثر میں بتایا نا، کیا فرما رہے مولانا صاحب، دنیا کی ساری دولت ایک مسلمان کو دے دے اور مسلمان وہ ساری دولت دین کی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر لے، اس کا خرچ کرنا دعوت کی محنت کے آدھے دن کے برابر کی. اتنا نوازے گا اللہ، مستجاب دعا بنا دے گا، محبوب بنا دے گا، ولی بنا دے گا. دنیا کے بادشاہوں کو دیکھو، بادشاہ کو ٹھکرا کر ولی بن گئے. ایک بھی تو بتاؤ جو ولی تھا انہوں نے ولی ولایت کو ٹھکرا کر بادشاہ بنا. چاہے حضرت سقی لے لو، گورنر بنے گئے. ہارون رشید کا بیٹا لے لو، بادشاہ کا ادھر آ گیا. کتنے بادشاہ ہیں. حضرت ابراہیم ادھم کو لے لو رحمت اللہ علیہ، ولایت کے لیے آ گئے، بادشاہ کو ٹھکرا مار دی. دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے. دنیا مچھر ٹپر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھنے والی ہے. سب ہیچ ہے. زہد والی زندگی اختیار کرو، تقوی والی زندگی کو اختیار کرو. من چاہیے زندگی تو جنت ہے جنت. یہاں کچھ نہیں ہوگا، ورنہ مرتے وقت بھی یہی کہیں گے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. خواہشات پر چلنے والے کبھی تکمیل پر نہیں پہنچ سکتے. حل بھی مزید اور لاؤ اور لاؤ. ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو دوسری وادی کی ذکر کرے گا. دنیا حرص والی جگہ ہے. دنیا سے کوئی متفق مطمئن نہیں ہوا اور نہ کوئی ہونے والا ہے. اس لیے دنیا کا پیچھا چھوڑو. جو ضرورت ہے وہ اللہ پوری کر لے گا، اپنی قدرت سے کر لے گا، اپنے فضل سے کر لے گا. وہ رزاق ہے. ہم سب عبدالرزاق ہیں. رزق دینے والا اللہ ہے. اللہ اس لیے ہمیں کیا مقصد دیا گیا، اللہ کو راضی کر لو. اللہ کو راضی کرنے والا مہان سنت، اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت امت کا غم ہے، امت کا درد ہے، امت کی فکر ہے. آپ سے صرف فارغ اوقات کا مطالبہ ہے. سال کے 12 مہینے ایک چیز نہ دے دو. 30 سال 40 ہو گئے، 40 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا. امت کے غم میں کبھی رویا؟ ہاں میں روتا ہوں، بیٹی کے رشتے کے لیے روتا ہوں. ہاں میں مانگتا ہوں اللہ سے، بیٹا خالی ہے، بیٹے کو نوکری مانگتا ہوں. کبھی امت کے لیے مانگا، کبھی امت کے غم کے لیے مانگا. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ امت کی لاکھوں بیٹیاں دوسرے کے پاس جا رہی ہے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. ہم بچا نہیں پا رہے، نئے کو تو لا نہیں پا رہے، لیکن جو ہے اس کو بچا بھی نہیں پا رہے. وجہ کیا ہے؟ ماحول نہیں دے رہے، معاشرہ نہیں دے رہے. اس لیے ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرو. گھر کی ماں بہنیں تعلیم سنے گی، اللہ کے نبی کے ارشادات کو سنے گی. احساس پیدا ہوگا، احساس پیدا ہوگا، ماحول بنے گا، متاثر ہوگا. پہلی جماعت ایک فرانس کو پہنچی. برقع بہت چلا فرانس کی طرف سے. پہلی جماعت فرانس کو پہنچی. علی گڑھ یونیورسٹی کی ایک میڈم خاتون دعوت کی جماعت مستورات کی پہنچی. سب لڑکیاں آئے، علی گڑھ کی آئی ہوئی ہیں، ان سے ہم سنیں گے. سب میک اپ کر کے فیشنیبل بن کر آئی ہیں. یہ تو علی گڑھ کی ہے، ہندوستان کی سب سے مشہور یونیورسٹی کی ٹیچر ہے، اس سے سنیں گے. سب آئے، دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ تو برقعے میں ہیں، ہاتھوں پہ بھی اور پیروں پہ بھی ساکس ہیں، پورا برقع پوش ہے. عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت بھی پردہ ہے. اس لیے وہ اپنے پردے کے اندر آئی ہوئی ہے اور سب بیٹھی ہوئی ہے. سب اپنے آپ کو شرمندہ ہو گئی. چلا کر جب جانے لگی، کتنے لڑکیاں تھیں سب برقعے میں. ایک چیلے کی محنت نے سب کو برقعے میں لا لیا. ماحول متاثر کرے گا، ماحول بنائے گا، اس کے لیے ماحول دو، اس کے لیے ماحول دو.
اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ مستورات کو جماعتوں میں نکالو۔ ایک جماعت اپنے پاس آئی تھی، 12-15 جماعتیں سے روزہ نکالی، ہم یہاں رہ کے نہیں نکال سکے۔ وہ تو ہمارے محسن تھے جنہوں نے ہمیں رہبری کر کر چلے گئے، جنہوں نے نمونہ بتا کر چلے گئے کہ محنت ہوگی تو یہاں سے بھی نکل سکتی۔ اب ان جماعتوں کو نکالو، ماحول کو بناؤ، بدکڑ کی کارگزاری کو دیکھو۔ وہ اپنی سے روزہ جماعتیں بناتے ہیں، اس محلے کی اس محلے میں ڈال دیتے ہیں، اس محلے کی اس محلے میں ڈالتے ہیں۔ 100 بہنیں مستورات کی اجتماعی تعلیم میں آ رہی ہیں۔ آج ہمارے پاس 10-15 سے نہیں پڑھ پا رہی ہیں، 20-25 سے پڑھ نہیں پا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری سے روزہ مستورات کی تحت پڑتی ہے۔ عورت میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ عورت کی ضد چلتی ہے۔ ہوا کی ضد چلی آدم کے ساتھ، استری ہٹ بہت مشہور ہے۔ اس لیے کیا کرو، عورت کو تیار کر لو۔ عورت ذریعہ بنی اکرمہ ابو جہل کٹر دشمن کے بیٹے کو دین میں لانے کا۔ حضرت عمر جو تلوار لے کر نکلے تھے حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، بہن فاطمہ ذریعہ بنی اسلام میں داخل کرنے کا۔ اس طرح بہت سی عورتوں کی دیکھیں گے جنہوں نے زندگیوں کو بدلا ہے، انقلاب کو پیدا کیا ہے، رخوں کو بدلا ہے۔ اس لیے ہماری گھر کی ماں بہنوں کی زندگی میں دین چاہتی ہو، ایک مرد گھر کا اور ساری جماعت گھر کی بے دین، بیٹے بے دینی پر، بیوی بے دینی پر کچھ بات کرنے کو جاؤ گے، ماں بیٹے ایک ہو جائیں گے۔ اگر ذہن بنا کر رکھو گے استری ہٹ اولی چھڑی رہی، فولڈ کرتے کرتے بناؤ کمان بن جائے گی، اگر سخت ہونے کے بعد بناؤ ٹوٹ جائے گی۔ عورت کو بات کرو گے ٹیڑھی پھسکی سے بنی ہوئی ہے، جھگڑا کر لے گی، لڑ لے گی، میکا چلی جائے گی۔ اگر پیار سے بات کرو گے تو پوری کی پوری زندگی دینے کو نچھاور کرنے کو تیار، کبھی شکوہ شکایت کرنے کو نہیں تیار۔ اس لیے گھروں میں مستورات کو سے روزہ جماعتیں بناؤ، اپنے شہر میں چلاؤ، ایک محلے کے دوسرے محلے میں چلاؤ۔ پہلی مرتبہ نکلنے میں تو کوئی قواعد کی بات ہے نہیں، اس لیے جال بچھا دو، پورے مستورات کی جماعتوں کا جال بچھا دو۔ بالخصوص ہمارے ادھر کام کرنے والا عملہ نہیں ہے، اسماعیل مسجد کے رہنے والے خاص طور پر مستورات کا جال بچھا دو، اجتماعی تعلیم کو زیادہ شروع کر دو۔ اجمیر راجستھان میں اجتماع ہونے جا رہا، حضرت کی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کا اجتماع میں کوئی رسپانس نہیں مل رہا، مردوں کا حملہ کم ہے۔ حضرت نے فرمایا مستورات میں کام شروع کر دو۔ مستورات کے کام کے ذریعے سے اللہ نے بہت کامیاب اجتماع کروایا۔ اس کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جن محلوں میں کام نہیں ہے وہاں پر مستورات کی اجتماعی تعلیم کو شروع کرو، سے روزہ جماعتوں کو بناؤ اور سے روزہ جماعتوں کے ذریعے پورے شہر میں جال بچھا دو۔ ہر گھر کی ہر بہن جماعت کو اتارنے والی، ہر گھر کی ہر بہن جماعت میں نکلنے والی بن جائے۔ اس طرح ماحول بنا دو، ہر گھر میں 5 اعمال کے ساتھ۔ وہ ہمارے مدینہ مسجد میں ایک بھی ساتھی کا گھر ایسا نہیں ہے جہاں 5 اعمال کی تعلیم نہیں ہے، جبکہ عشرے والے وہاں موجود، چلے والے وہاں موجود، بیرون جانے کے قواعد رکھنے والے موجود۔ اس کے باوجود مدینہ مسجد میں ایک بھی گھر ایسا نہیں ہے اس کے گھر میں خود 5 اعمال کے ساتھ تعلیم۔ یہ المیہ ہے۔ کام کس کے لیے ہے؟ کام کو کیا لباس سمجھا؟ پہن لوں گا۔ سوٹر سمجھا سردی آئی تو پہن لوں گا؟ کیا چھتری سمجھا بارش آئی تو چلوں گا؟ کام اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے ہے۔ امت کا غم تو اسی وقت پیدا ہوگا جب دل جلنے والا، دل اڑنے والا، قربانی دینے والا بنے گا۔ جب کب ہوگا؟ جب قربانی دے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوگا۔ اس کے لیے بزرگوں دوستو ہمیں ایک کام دو، مستورات کے اعتبار سے یہ کام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اجتماعی مستورات کا جوڑ ہوا، اس میں اذان کیے عشرے اور چلے کے لیے، اس میں بتلاؤ کہ عشرے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بھائی بتلاتے چلو۔ خود کی بیوی کی زندگی میں جینا ہے، اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہو، شریک حیات ہے، پارٹنر ہے، نوکرانی نہیں ہے، باندھی نہیں ہے، وہ رابعہ مسیح تک کے ولایت کے درجے پہ پہنچی ہیں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے علم کو سیکھا گیا ہے۔ بتلاؤ اور کون کون تیار ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے، آپ بھی 1 ہے، 3 ہو گئے، آپ سر 1 ہے، 4 ہو گئے، اور بتلاؤ؟ الطاف بھائی 5 اور اکبر کا نام ہے۔ میں کیوں نہیں جاتا؟ یہ جا رہا وہ جا رہا، میں کیوں نہیں جاتا؟
इलेक्शन में खड़े रहने को पार्टी को नहीं तो पहले भागूंगा, मेरे को टिकट होना, मेरे को टिकट आता नहीं आता कोई गारंटी नहीं। है चलिए और बतलाओ। अभी बहुत काम बाकी है, 8-9 उम्र है, अब एक ही उम्र में चल रहे थे। इसका नाम लिखो, चलिए मोहम्मद। चलिए और बतलाओ। भाई मजदूरात के इज्तिमा जहाँ होते वो तो घर वाले तो चले जाना आश्रय में, तो तालीम का नल संभालना है, कबाड़ में पूरे करना है। माशाअल्लाह 10 दिन के लिए। और बतलाओ भाई, और बतलाओ। ये इधर गली में रावी सर इधर देखो, पहले आप लिखाओ, जो लिखा रहे सही लिखाओ, अल्लाह के घर में लिखा रहे। हमारा इंशाअल्लाह इतना झूठ हो गया कि सही बोल रहा झूठ बोल रहा पता ही नहीं चल रहा। नवीन के 3 दिन लगेंगे। देखो 3 दिन में लिखो, अकबर का नाम 3 दिन में लिखो, नवीन का नाम 3 दिन में लिखो। और शेरोजा में बताओ, इरशाद अली साहब 3 दिन लगे नहीं लगे? हाँ नहीं, तुम तो समझ में आना हमारे क्या बोल रहे, सुनो। 3 दिन क्या बोला? जो बोल रहा वो लिख लो, जबरदस्ती किसी पे अपनी बशाशत से जाना, जिसमें जाना वो जाओ। अल्लाह का एहसान है और तैयार तो है, वरना ऐसे माहौल में 3 मिनट देने को कोई तैयार है। कितने हो गए? 3 दिन के, 10 दिन के 12 हो गए। और कोई है सीरतपुर से तो जमात बनना। अच्छा भाई 10 दिन के हफ्ते जिलानी भाई 3 दिन के लिए ठीक है। चलो अब इन जमातों में से एक जमात का रुख लिया हमने, वो इंशाल्लाह हिंगोली को जाएगी, और दूसरी जमातों के रुख ले लें। भारत से कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा भारत अपना है, तुम जहाँ चाहते हो वहाँ जाएंगे, रुख का कोई मसला नहीं। अगर आप तैयार तो हो जाओ, जहाज से जाओ, ट्रेन से जाओ, कार लेकर जाओ, अगर तैयार हो। और बतलाओ, और है कोई? क्या बात है, बच्ची देर में से लग रही। ठीक है। अब देखो उम्मत के 3 तबके हैं। 100% उम्मत में काम चाहते हो ना, तो तीनों में काम करो। मर्दों में भी काम हो, बच्चों में भी काम हो, औरतों में भी काम हो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेहनत की, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने मेहनत की, और हज़रत हाजरा ने मेहनत की। हमारी उम्मत के तीनों तबकों में काम चाहिए। 100% दीन जिंदा करना है। चंद गाहें माहें कितनी जमात, 200 घर है, 10 बेड थे, कहाँ से चलता। बच्चों में भी काम चाहिए। तलबा के तातीलात हैं, दिवाली वेकेशन मिलेगा, एक अशरे की जमात बना दें। यहाँ तलबा जितने हैं वो खुद खड़े रह के लिखाएँ, और जिन तलबा नहीं है, तलबा के बाप है जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो खुद खड़े रह के अपने बच्चों के नाम। वो एजुकेशन है, इसलिए अपने बच्चों की फिक्र करो। अकायद खतरे में हैं। 100% में से 5% बच्चे असली तालीम हासिल करते हैं, और 1000 में से 1 बच्चा दीनी तालीम हासिल करता। दीनी बच्चों का तो 1% भी नहीं लग रहा, बच्चों का तो 5% लग रहा। लेकिन दीनी बच्चे के अकायद महफूज हैं, वो दीन के माहौल में है। और कॉलेज में चलने वाला इसके अकायद महफूज नहीं है, उसके ईमान पे डाका है, उसको हर तरफ से बातिल की साजिश चली हुई है। उसके अकायद को बचाना चाहते हो, अपनी नस्ल को दीन पर रखना चाहते हो, भेजो अपने बच्चे। और लिखाओ नाम, और लिखाओ। साथ में रहते हो, साथ कॉलेज को जाते हो, साथ स्कूल को जाते हो, उन सब की तस्वीर करो, उनको साथ ले